اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 75۔ پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمِن اور سے، اہل الکتابی اہل کتاب، من جو، ان اگر، تأمن ہو امانت رکھیں اس کو، بقنطار ڈھیر، اس سے مراد ہے سونے اور چاندی کا ڈھیر، یؤدیہ ادا کر دے اسے، الیکا آپ کو، ومنہم اور ان سے، من جو، ان اگر، تأمن ہو آپ امانت رکھیں اس کو، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ وہ ادا نہ کرے، الیکا آپ کو، الا مگر، ما دمتا جب تک رہیں، علیہ اس پر، قائما کھڑے، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ، قالو انہوں نے کہا، لیسا نہیں، علینا ہم پر، فی میں، الامیین امی کی جمع ہے امیین، مراد ہے اس سے ان پڑھ لوگ، سبیل کوئی راہ، وَيَقُولُونَ اور وہ بولتے ہیں، علی پر، اللہ الکذب جھوٹ، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں 75 میں اللہ رب العالمین نے یہود کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے، ان کے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، اس سے پچھلی جتنی بھی آیات آئیں ان کے اندر یہود کے بھی اور عیسائیوں کے بھی اللہ پاک نے عقائد کو بیان فرمایا۔ ان کے عقائد کے اندر جو خرابیاں تھیں، جو بگاڑ تھا، جو گمراہیاں تھیں، اللہ پاک نے انہیں بے نقاب کیا۔ یہاں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے آیت نمبر 75 کے اندر کہ یہود کا اخلاقی نظام کیسا تھا، ان کے اندر معاشرتی اقدار کس حد تک گراوٹ کا اور پستی کا اور زوال کا شکار تھی۔ اب سنیے ان کے اخلاقی نظام کو، ان کے معاشرتی نظام کو، ان کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات تھے ان کا کیا حال تھا۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر 2 قسم کے لوگوں کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہود کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو دیانتدار تھے اور ایک وہ جو بد دیانت تھے۔ فرمایا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ اہل کتاب میں سے بعض اہل کتاب ایسے ہیں، دیانتدار، بریکٹ میں بول رہا ہوں، دیانتدار، کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک ڈھیر سونے کا، چاندی کا، تأمنہ تو امانت رکھے اس کے پاس، بقنطار ڈھیر سونے چاندی کا، یؤدیہ الیکا تو وہ تجھے ادا کر دے، یعنی اگر بطور امانت سونے کے یا چاندی کے ڈھیر بھی ان کے پاس بطور امانت رکھ دیے جائیں تو اس کے اندر وہ ایک ٹکے کی بددیانتی کے بھی روادار نہیں ہیں، وہ اتنے دیانتدار ہیں۔ آگے سنیے گا، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ اور انہی میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس، بدینار ایک دینار یا ایک اشرفی، لا یؤدیہ الیکا تو وہ واپس نہ کرے اسے تیری طرف، وہ تجھے ادا نہ کرے، واپس نہ کرے، الا مگر، ما دمت علیہ قائما مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یعنی اگر تو نے اس سے وہ اشرفی لینی ہے جو تو نے بطور امانت اس کے پاس رکھی، تو وہ اس قدر بددیانت ہے، اس قدر خائن ہے، اس قدر خیانت کا مرتکب ہے کہ اب وہ تو اس کے سر پہ ہی کھڑا رہے گا، بار بار مطالبہ کرے گا، بار بار مانگے گا، تب جا کے وہ تجھے اشرفی یا ایک دینار واپس کرے گا۔ یہاں اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ اخلاق یہ نہیں ہے، دیانتداری یہ نہیں ہے کہ کوئی بار بار مانگے اور پھر اسے وہ امانت واپس کی جائے، یہ بھی خیانت کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ کتنا برا لگتا ہے کہ ایک آدمی بار بار
مانگے بھئی اس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، اسے سونپ دو، وہ جب بھی مطالبہ کرے فی الفور اس کی امانت ایز اٹ از، بغیر کوئی اس میں رد و بدل کیے، بغیر اس کی چیز کو، اس کی امانت کو نقصان پہنچائے، اس کی پوری چیز اصل حالت میں اسے واپس کر دی جائے۔ دیانت تو یہ ہے۔ یہ کیسی دیانت ہے کہ بار بار مانگی جائے اور بار بار اس کے پاس جایا جائے اور اس کے سر پہ کھڑا رہا جائے اور پھر وہ واپس کرے؟ تو یہ بددیانتی ہوگی، یہ بھی خیانت ہوگی۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، جب ان سے یہ کہا جاتا اس بد اخلاقی پر، اس بد دیانتی پر، اس بد معاملگی پر، اس عہد شکنی پر، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم یہ عہد شکنی کیوں کرتے ہو، وعدہ خلافی کیوں کرتے ہو، بد دیانتی کا ارتکاب تم کیوں کرتے ہو؟ ذالک بانہم، اس بد دیانتی کی وجہ یہ ہے، قالو وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت۔ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلی کلاسز کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ عرب کے لوگوں کو امیین کہا جاتا تھا۔ ویسے تو امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ۔ عرب کے معاشرے کے اندر جو لوگوں کی اکثریت تھی وہ ان پڑھ تھی، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو امی کہلوانا یا ان پڑھ کہلوانا وہ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اور ان پڑھ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے حافظے اتنے مضبوط تھے کہ وہ ایک بات جب سن لیتے تھے تو وہ ان کے حافظے کے اندر محفوظ ہو جاتی تھی، لہذا انہیں لکھنے کی اور پھر پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو امی کہلوانا پسند کرتے تھے۔ تو یہود جو تھے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، آسمانی کتاب کا علم ان کے پاس تھا، تو یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو کہتے تھے کہ عرب کے ان پڑھ لوگوں کے معاملے میں ہم سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، یعنی ایک یہودی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرے گا، لیکن ایک یہودی عرب کے کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ جو کہ یہودی نہیں ہے، غیر یہودی ہے، اس کے ساتھ بددیانتی کرنا اپنا رائٹ سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ خیانت کروں گا تو کل قیامت کے دن مجھ سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور اس کے اوپر طرفہ تماشا یہ کہ وہ یہ کہتے کہ یہ ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ہماری تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غیر یہودی کو ہم بددیانتی کے ساتھ پیش آئیں، غیر یہودی کے ساتھ ہم کوئی خیانت کا معاملہ کریں، بددیانتی کا معاملہ کریں، تو اس پر ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ، اللہ کے بارے میں الکذب، جھوٹ، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے کہ تم یہ بات اپنے پاس سے کر رہے ہو، کتاب میں تو نہیں لکھی گئی۔ یہاں سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارا دین اسلام وہ تقاضا کرتا ہے کہ تم کسی کافر کے ساتھ بھی معاملہ کرو تو راست بازی کا معاملہ کرو، سچائی کا معاملہ کرو، صداقت کا معاملہ کرو۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی بددیانتی کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہو یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہو، وہ بلا ہندو ہے، سکھ ہے، وہ مسیحی ہے، وہ یہودی ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ کسی بت کا پجاری ہے، وہ بھائی بھلا جس دین مذہب کا بھی ہے، اس کا کوئی دین ہے یا نہیں، اس کا کوئی مذہب ہے یا نہیں، تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو، تم اس کے ساتھ بد عہدی نہ کرو، بد شکنی نہ کرو، اپنا معاملہ ہر ایک کے ساتھ صاف رکھو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی آپ سمجھ لیجئے۔ یہ جو اللہ پاک نے دو قسم کے گروہوں کی بات ارشاد فرمائی ہے، یہ دو قسم کے واقعات پیش آئے۔ ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوئے جو کہ بعد ازاں مسلمان ہوئے اور صحابی بنے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابھی یہودی ہی تھے کہ ان کے پاس ایک شخص نے 147 کلو سونا امانت رکھا، اور وہ شخص یہودی نہیں تھا، قریشی نسل شخص تھا،
اہل عرب میں سے تھا، تو اس شخص نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 147 کلو سونا بطور امانت رکھا، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اتنے بڑے ڈھیر کے اندر، سونے کے ڈھیر کے اندر، ایک رتی برابر، ایک ماشے کے برابر بھی، ایک تولے کے برابر بھی کوئی بددیانتی نہ کی، بلکہ پورے کا پورا سونا اسے واپس لوٹا دیا، امانت میں خیانت نہ کی۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ اب اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ اہل کتاب وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس سونے کا یا چاندی کا ڈھیر بھی بطور امانت رکھا ہے تو وہ تجھے پورے کا پورا واپس پلٹا دیں گے، واپس لوٹا دیں گے، تجھے ادا کر دیں گے۔ اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ اگر تو ان کے پاس ایک دینار بھی رکھے تو وہ تجھے واپس نہ کریں یہاں تک کہ تو ان کے سر پہ کھڑا رہے۔ یہودیوں کا ایک اور شخص تھا جس کا نام ہے فخحاس بن آزورہ، سکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ دیکھیے گا، فخحاس بن آزورہ۔ اس یہودی کے پاس کسی شخص نے ایک اشرفی، ایک دینار بطور امانت رکھا، اور اس نے وہ واپس نہ کیا اور مکر گیا۔ اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو نے وہ دینار بطور امانت نہیں رکھا۔ یعنی کہاں وہ حضرت عبداللہ بن سلام کہ انہوں نے ایک تولہ بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہ کیا، 147 کلو سونا واپس کر دیا۔ اور ایک طرف یہ شخص ہے فخحاس بن آزورہ یہودی کہ جس کے پاس ایک دینار امانت کا رکھا گیا اور اس نے وہ بھی واپس نہ کیا اور اسے مکر گیا۔ اب یہ جو یہود کہتے تھے کہ ہم سے قیامت کے دن کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی، یعنی یہودی کے ساتھ بددیانتی کرے تو پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، وہ گناہ ہے، لیکن یہودی غیر یہودی کے ساتھ اگر بددیانتی کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اب اللہ پاک آگے اس کا جواب دیتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 کے اندر، بلا کیوں نہیں، من جس نے اوفا پورا کیا بعہدہ اپنا وعدہ، واتقا اور پرہیزگار بنا، فإن اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے جواب دیا کیوں پکڑ نہیں ہوگی؟ ہوگی پکڑ، گرفت ہوگی، کیونکہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پرہیزگار بنا۔ متقی تو وہ ہے، پرہیزگار تو وہ ہے کہ جس نے وعدے کو پورا کیا ہے اور جس نے پرہیزگاری کو اختیار کیا ہے۔ اللہ پرہیزگاری کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ بنا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو بددیانتی کرتا ہے، وہ بھلا بددیانتی کسی مسلمان کے ساتھ ہو، بھلا بددیانتی کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو، تو اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی۔ ہمارا دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کسی بھی پچھلے پیغمبر کا دین، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، پچھلے کسی بھی پیغمبر کی شریعت ہو، کسی پیغمبر کی شریعت بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ تم بددیانتی کر لو۔ یعنی کوئی دوسرے دین کا ہو تو اس کے ساتھ بددیانتی کر لو، وہ تمہارے دین کا پیروکار نہ ہو تو تم اس کے ساتھ بددیانتی کر لو۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اللہ پاک نے اس سے اگلی آیت کے اندر بددیانتی کرنے والوں اور وعدہ خلافی کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا اِنَّ بے شک الذین وہ لوگ جو یشترون خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنًا قلیلاً تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ یہ عمل اللہ پاک نے بیان کیا، بد عملی کو بیان فرمایا کہ ان کا عمل کیا ہے اور پھر ان کا انجام کیا ہے۔ عمل پھر سمجھیے گا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کے عوض اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ وہ پیسے تھوڑے نہیں ہوتے تھے، وہ پیسے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ بڑی بھاری بھرکم قیمت لے کر، رشوت لے کر، نذرانے لے کر وہ اللہ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو توڑتے تھے۔ اب یہاں اللہ کے وعدے کو توڑنا اور اپنی قسموں کو توڑنا، اس سے مراد یہ ہے کہ تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن، کمالات، علامات بیان کی گئی۔
وہ لوگوں کے سامنے ان علامتوں کو صحیح طور پر بیان نہیں کرتے تھے، غلط بیان کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدے کر رکھے تھے کہ جب نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، ہم ان کی غلامی کریں گے، ہم ان کا دین اسلام قبول کریں گے۔ تو انہوں نے یہ وعدے توڑے، یہ قسمیں توڑیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے لوگوں سے پیسے وصول کیے۔ وہ پیسے چونکہ آخرت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یعنی دنیا جہان کے اگر سارے خزانے بھی جمع کر لیے جائیں تو آخرت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں ان پیسوں کی کیا ویلیو ہے، کیا وقت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ ثمن قلیل ہے، اور یہ تھوڑی سی قیمت، تھوڑے سے پیسے لے کر یہ خرید لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے خرید لیتے ہیں اور توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کی قسموں کو۔ اب اللہ پاک آگے ان کے 5 انجام بیان کرتا ہے، 5 سزاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی سزا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اولئک یہ لوگ، لا نہیں، خلاق کا حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں۔ یہ ان کا پہلا انجام ہے، یہ ان کی پہلی سزا ہے کہ آخرت کی نعمتوں سے یکسر انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ دوسرا انجام، دوسری سزا، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات تک نہ کرے گا، اللہ ان سے کلام تک نہ کرے گا۔ تیسرا انجام، تیسری سزا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، ولا ینظر، اور نہیں دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامۃ قیامت کے دن۔ اللہ پاک اپنی رحمت کی تجلی ڈالے گا میدان محشر میں اپنے مومن بندوں پر، لیکن یہ لوگ جو ہیں، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، یہ لوگ، ان کا انجام، ان کی سزا کیا ہوگی کہ اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اپنا چہرہ مقدسہ ان کی طرف کرنا پسند نہیں فرمائے گا، ان کو اپنے دیدار سے محروم رکھے گا، ان کو شرف ہم کلامی سے محروم رکھے گا۔ اور چوتھی سزا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ پانچواں عذاب اور پانچویں سزا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان 4 سزاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ آج کے اس سبق کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب بد عہدی کرنے والے کو، وعدہ خلافی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، بددیانتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ بددیانتی بھلا مسلمان کے ساتھ ہو، وہ بددیانتی بھلا کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو۔ کوئی ہے ایسا دل گردے والا جو ان سزاؤں میں سے کسی ایک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے والی قوم اگر اس پر ہیبت اور پر جلال آیت کے بعد بھی اپنے وعدے کی پابند نہیں بنے گی تو کب بنے گی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آیت المنافقی ثلاث وان صام وصلی وزعم انہ مسلم اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ہمیں کسی کے ساتھ بھی نہ بد عہدی کرنی چاہیے اور نہ بددیانتی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اور اسی طرح حضور نے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جسے وعدے کا پاس نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جسے امانت کا پاس نہیں ہے۔ مسلمان بددیانت نہیں ہو سکتا، مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، روزہ دار ہونے کے باوجود مسلمان وعدہ خلاف ہے اور مسلمان بددیانت ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے یا منافقوں کی ایک نشانی اس کے اندر موجود ہے۔ وعدہ اللہ کے ساتھ کیا گیا ہو تو اسے بھی نہیں توڑنا چاہیے، اور وعدہ عام انسانوں کے ساتھ کیا گیا ہو تو اسے بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو ہم اس وعدے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کو پڑھ کے کوئی بھی کافر، کوئی بھی غیر مسلمان بنتا ہے، یہ کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہے۔ جس نے بددیانتی کی یا وعدہ خلافی کی، اس نے اس وعدے کو توڑ ڈالا۔ آج کی گفتگو کا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کے ساتھ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 کے ساتھ۔ اس دعا کے ساتھ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، ہمارے اذہان و قلوب کو نور قرآن سے اللہ کریم منور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی یہ کتاب ترجمہ، معنی اور تشریح کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم